روز اتوار 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس مناسبت سے ہر سال کی طرح معمول کے مطابق حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے یہاں ہم اکٹھا ہیں۔ تو اس سلسلے میں سورہ مومن کی 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے ان کلمات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ضرور ہم ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جو ایمان لائے۔ پھر وہ مدد دنیاوی زندگی میں بھی ہم ضرور کریں گے، پھر اس دن کریں گے جس دن گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ گواہی دیے جانے کا دن وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ظالموں کو ان کی اپنی معذرت خواہی اور ان کا اپنا بہانہ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، اور جو ظالم ہے ان کے لیے لعنت اور ان کا بہت بڑا برا ٹھکانہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کلمات اور الفاظ میں 2-3 باتوں کا بطور خاص ذکر فرمایا جو بہت زیادہ توجہ سے سننے، توجہ سے اس پیغام کو حاصل کرنے کی ضرورت کا تقاضا کرتے ہیں۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ اے دنیا والوں سن لو، بے شک ہم ضرور ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم ہمارے مومن بندوں کی ضرور مدد کریں گے۔ جب صاحب ایمان پھر اہل ایمان بندوں کی مدد ہم نہ کریں تو کس کی کریں؟ جو میرا نام لینے والے ہیں، جو میرے کلمہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں، جو میرے نبی اور حبیب کے لائے ہوئے دین کو اپنانے والے ہیں، جن کے رگ و ریشے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات کے اثرات ہمیشہ جاری ساری طاری رہتے ہیں، تو ایسے اہل ایمان کی مدد ہم نہ کریں تو کس کی کریں؟ تو اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں وعدہ فرمایا کہ ہم ایمان والوں کی ضرور 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 مدد کریں۔ پھر قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ فرماتا ہے مومنین کی مدد کرنا ہمارے اوپر ایک حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، مگر پروردگار عالم کی مدد کے اثرات اور اس کے تجلیات، پھر اس کے مدد کے اسلوب اور ڈھنگ اور طور طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جب اہل ایمان کی مدد کرتا ہے تو اہل ایمان کی مدد کچھ اس طرح بھی فرماتا ہے کہ ان اہل ایمان کے درجے آخرت میں بلند کرنے کے لیے ان ایمان والے بندوں کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارتا ہے، بڑی بڑی اذیتوں سے ہمکنار کرتا ہے، بہت زیادہ درد کرب تکلیف مشقت کلفت سے گزارتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آزمائش کے ذریعے سے بندوں کے گلوں کو بھی کٹاتا ہے. بھئی ان کی نگاہوں اور آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ دنیا میں توڑے جاتے ہیں. اس طرح کی طرح طرح آزمائشیں پروردگار عالم اپنے مومن چاہنے والے، پھر اس کی توحید کے نشے میں مست رہنے والے بندوں کو پہنچاتا ہے. تو ایک طرف اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے درمیان مدد اس طرح فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک معمولی بخار کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے سینے کو کٹانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے نتیجے میں جو بندہ ایک سوئی کے چبھنے پر درد و کرب محسوس کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پھر اس کی نصرت کاملہ کے ذریعے سے وہی بندہ اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر ایمان اور کلمہ توحید پر انتہائی استقامت اور ثبات قدمی کے ساتھ قائم رہتا ہے. یہ اللہ کی مدد، پروردگار عالم کی مدد ہے. وہ استقامت کے سفر میں، پھر آزمائش کے سفر میں، پھر امتحان کے سفر میں بندوں کو باقی رکھتا ہے، باقی رکھ کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. پھر آخرت کی ہر ترقی سے اس بندے کو ہمکنار کرتا ہے. دو چیزیں، بھئی ایک اللہ کی مدد، جیسا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم ضرور اہل ایمان کی مدد کریں گے. دوسری چیز قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ضرور ہمارے بندوں کو آزمائیں گے، مشقتوں میں مبتلا کریں گے، صعوبتوں سے ہم کنار کریں گے. تو ایک طرف اللہ کی مدد ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف سے لیا جانے والا امتحان ہے، وہ آزمائش. دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بھئی ادھر مدد ہوتی ہے، بھئی ادھر آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس طرح فرماتا ہے کہ جو آزمائش ہے وہ آزمائش بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ بندہ دنیا و آخرت میں آخری درجے کی ترقی کر لے. تو آزمائش کے درمیان، امتحان کے درمیان، مصیبتوں کے درمیان، بلاؤں کے درمیان، پھر ابتلاؤں کے درمیان، مشقتوں کے درمیان پروردگار عالم کی ادھر کی جو نصرت اور مدد ہے اس بندے کو سنبھال کے لے کے چلتی ہے. اللہ رب العزت اس طرح مدد فرماتا ہے، یہ مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مدد دنیاوی زندگی میں بندوں کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے کہ اس مدد کے ذریعے سے وہ بندے آزمائش کا سفر آسانی سے طے کرتے ہیں. جو بندہ ایک ٹائم کا کھانا نہ ملنے پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہے، وہی بندہ اللہ کی نصرت اور مدد کے ذریعے سے 3 دن کے فاقے برداشت کرتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے، بندے کا کمال نہیں، اللہ کی نصرت اور مدد کا کمال کہ اللہ رب العزت آزمائش کے سفر میں بندے کو خاص مدد پہنچا کر دنیاوی زندگی میں اس بندے کو کمال معراج تک پہنچاتا ہے. پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اس دن بھی ہماری مدد ضرور ہوگی. بھئی ایمان والوں کے ساتھ ہم ضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے. جس دن گواہی دینے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے، گواہی دینے والے فرشتے میدان محشر میں کھڑے رہیں گے اہل ایمان کی گواہی دینے کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں گواہی دینے والوں سے مراد یا آسمانی فرشتے ہیں. وہ آسمانی فرشتے آزمائشوں کے درمیان، قتل کے درمیان، شہادتوں کے درمیان، بھوک اور پیاس کے درمیان، بھئی ابتلاؤں اور مشقتوں کے درمیان آسمان کی بلندیوں سے ان آزمائے جانے والے بندوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ فرشتے قیامت کے دن ان بندوں کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں. پھر میدان قیامت میں اللہ کی عدالت میں یہ گواہی دے دیں کہ مولا یقیناً تیرے یہ اہل ایمان چاہنے والے بندے
تیری آزمائش کے سفر میں کامیابی سے اپنے سفر کو جاری ساری رکھ کر منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں۔ تیری آزمائش پر شکوہ شکایت نہیں، بلکہ تیری خاص رحمت کے نتیجے میں یہ بندے آزمائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت نام ہے ان کا، اور یہ بات حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں نقل فرمائی۔ ان کا نام ہے حضرت عطا الغلام رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ذرا دیکھیں کیا نرالا انداز ہے بھئی، آزمائش میں بندہ اللہ کی رحمت اور نصرت اور مدد سے کتنا زیادہ ثابت قدم رہتا ہے اور کتنا زیادہ مسرت، چین اور سکون محسوس کرتا ہے۔ ایک طرف گلا کاٹا جا رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی نصرت اور مدد کو بندہ دیکھتا ہے، تو بندے کے ہونٹوں پر گلا کاٹے جانے سے غم کے اثرات نہیں بلکہ رحمت کی مسکراہٹ ہوتی ہے، نصرت کی مسکراہٹ ہوتی ہے، مدد کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ حضرت عطا الغلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور عرض کرتے رہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، عرض کرتے تھے، مولا اے پروردگار، ان تعذبنی فانا لک محب وان ترحمنی فانا لک محب۔ اے پروردگار، اگر تو مجھے عذاب دے، اگر تو مجھے مشقت میں ڈالے، اگر تو مجھے اس راستے پہ لے جائے جہاں میرا گلا اور گردن کٹتی ہو، اگر تو مجھے بھوک و پیاس سے گزارے، اگر تو مجھے اذیتوں اور تکلیفوں میں بھی رکھے، تو فانا لک محب، پھر بھی میں تجھ سے محبت کروں گا۔ پروردگار، میں تجھ سے محبت کرنے والا ہوں گا۔ وَإِن تَرْحَمْنِي، اور اگر تو مجھ پر رحم کرے، رحم فرمائے، مجھے راحت بخشے، سکون بخشے، چین بخشے، تو ایسی صورت میں بھی فَأَنَا لَكَ مُحِبٌ، میں تیری ہی محبت کا دم بھروں گا۔ ہر دو حالت میں تیری محبت کو ترک نہیں کروں گا، اس لیے کہ اے پروردگار، تیری آزمائشوں، تیری مشقتوں کا انحصار جسم پر ہے، آزمائشیں تیری جسم پر نازل ہوتی ہوں گی، اور تیری محبت کا گھر میرا دل ہے۔ تیری محبت سے میرے دل کو اتنا سکون مل رہا ہے کہ جسم کٹ رہا ہے پھر بھی احساس نہیں ہوگا، گردن کٹ رہی ہے پھر بھی احساس نہیں ہوگا، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں کیونکہ ان کا دائرہ کار جسم اور بدن ہے، لہذا میں اس کو خاطر میں نہیں لاؤں گا۔ فَأَنَا لَكَ مُحِبٌ، میں صرف بس تیری محبت سے اپنے آپ کو ہمکنار کروں، کیونکہ محبت دل میں ہے۔ میرے دل کو سکون مل جائے تو جسم کی تکلیف کا کوئی غم نہیں ہے بلکہ اس پہ مسرت ہوگی۔ یہ حضرت عطا الغلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو یہ بات بھئی اس انداز کی یہاں تک آنے کے بعد اب ہم پہنچتے ہیں حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ اونچے درجے کی پہلے سے ہی ایسی پیاری شخصیت ہے کہ جن کے مرتبے اور درجے کو دیکھ کر آسمان کے ستارے بھی رشک کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، جن کے پاکیزہ اوصاف اور خصائل کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے شرم سے شرما جاتے ہیں۔ یہ پاکیزہ شخصیت ہے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے عثمان کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی حیا ملی ہے کہ جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، سروں کو جھکا لیتے ہیں، وہ ان کے سامنے عاجزی کا پیکر بن جاتے ہیں۔ اتنی بڑی درجے کی شخصیت، اتنی بڑی درجے کی شخصیت، ذرا ملاحظہ فرمائیں کیسے بڑے بڑے درجے اطراف میں گھوم رہے ہیں۔ کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو درجوں کے پیچھے جاتے ہیں، کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے سلام عرض کرتے ہوئے درجے آتے ہیں، مرتبے آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر قربان جائیں، کتنا پیارا
بڑا عظمت والا درجہ آپ کو ملا، ہر زاویے سے آپ کو بڑا درجہ ملا، نسب کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، صحابیت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، خلافت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، امارت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، سخاوت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، صبر و رضا کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، شہادت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، اور انداز حکمرانی اور حکومت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، علمیت اور حکمت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، قرآن کے جمع کرنے کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے، قرآن کے حفظ کے اعتبار سے بھی بڑا درجہ ہے۔ کوئی ایسا کمال نہیں ہے نبوت اور رسالت کے علاوہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہم کو نظر نہ آتا۔ ولایت آپ کے اندر ہے، صحابیت کا شرف آپ کے اندر ہے، سخاوت کا اعلیٰ درجہ آپ کے اندر ہے، شہادت کا اعلیٰ مرتبہ آپ کے اندر ہے، علمیت اور حکمت کا اعلیٰ درجہ آپ کے اندر ہے، قرآن فہمی کا اعلیٰ درجہ آپ کے اندر ہے، حدیث فہمی کا آخری درجہ آپ کے اندر ہے۔ اس طرح جامع الکمالات، جامع الصفات اور ہر وصف و شان سے ہمکنار ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تابناک انداز میں دنیا میں سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں بھی ایک طرف ہیں، نسب میں بے مثال، اس کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں بھی بے مثال۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار نے حضرت عثمان سے فرمایا، فرمانے کے بعد حضرت ام کلثوم سرکار کی صاحبزادی جب گھر میں آئی سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے، تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اے ام کلثوم، یاد رکھنا کہ ان بعلک من اشبہ الناس بخلیلک ابراہیم علیہ السلام وبابیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ام کلثوم، یہ جو عثمان سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے، یہ وہ شخص ہے اور تمہارے شوہر ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال میں تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور تمہارے بابا حضرت محمد کے مشابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری حسن یہ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا، دوسری طرف آقائے دو جہاں سے ملتا تھا۔ بھئی آقائے دو جہاں سے ملتا تھا، یہ حسن سرکار کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ کیسے پھیل گیا؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ تو اس کے اسباب ان کا نسبی تعلق تھا، سرکار سے ان کا نسبی تعلق بھی تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب دیکھتے ہیں، یہ توجہ سے سنیں، کیونکہ ہمارے دماغوں میں اور دلوں کے توجہات میں نسب کے اعتبار سے جو عظمت اور فضیلت ہوتی ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ سرکار سے نسب کیسے قریبی تھا؟ ایک نسب، صحابیت اپنی جگہ ہے، خلافت اپنی جگہ ہے، شرف امامت اپنی جگہ ہے، شرف عظمت امارت اپنی جگہ ہے، بھئی علمیت اپنی جگہ ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسبی تعلق بہت زیادہ گہرا اور قریبی اور نزدیکی تھی، نزدیک۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد میں صرف 4 پیڑھی کے بعد، 4 آبا و اجداد کے بعد حضرت عبد مناف کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عبد مناف یہ سرکار کے نسب مبارک میں ہے۔ حضرت عبد مناف ایک مرکزی شخصیت ہے، مرکز۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان، پھر عفان سے اوپر ابو العاص، پھر ابو العاص جو ہے تو ابو العاص سے اوپر امیہ، پھر امیہ سے اوپر عبد شمس، پھر عبد شمس سے اوپر عبد مناف۔ صرف 4 پیڑھی کے بعد،
4 شخصیات کے بعد حضرت عبد مناف کا نمبر آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چل رہا ہے. دوسری طرف سرکار کا جو نسب ہے، نسب مبارک، سرکار کے نسب مبارک میں بھی دیکھیا سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے والد گرامی حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد گرامی حضرت عبد مناف. تو ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو عبد مناف، پھر ادھر سرکار کا سلسلہ نسب ہے تو اس میں بھی عبد مناف. عبد مناف پہ جا کر سلسلہ نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے نسب مبارک سے مل جاتا ہے. اتنا زیادہ قریبی تعلق تھا سلسلہ نسب کا. تو اسی لیے روایات میں آیا کہ مورخین نے بیان فرمایا کہ حضرت علی کے بعد نسب میں سب سے زیادہ اگر کوئی سرکار کے قریب ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. حضرت علی یہ حضور سے نسب میں بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ حضرت علی کے والد ہیں حضرت ابو طالب. یہ حضرت ابو طالب اور سرکار کے والد حضرت عبداللہ دونوں تو سگے بھائی، اور دونوں کے والد حضرت عبد المطلب. صرف ایک واسطے سے، صرف درمیان میں والد کے واسطے سے حضرت علی کا نسب سرکار کے نسب سے مل جا رہا ہے. پھر حضرت علی کے بعد خلفائے راشدین میں اگر کسی کا نسب بہت جلدی نزدیکی کے ساتھ سرکار کے نسب سے ملتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نسب ہے. حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی سرکار سے ہے، لیکن 7ویں پیڑھی میں جا کے ملتا ہے. حضرت فاروق اعظم کا سلسلہ نسب بھی سرکار سے ملتا ہے، لیکن 10ویں پیڑھی میں جانے کے بعد ملتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب صرف 4 پیڑھی کے بعد سرکار کے نسب پاک سے مل جاتا ہے. یہ خاندانی نسبی تعلق ہے. یہ نسبی تعلق، یہ خاندانی نسب اور نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنواری تھی. ظاہری حسن و جمال سے بھی ہمکنار کی تھی، باطنی خصوصیات اور اوصاف اور کمالات بھی عطا کر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں شراب کا ایک قطرہ پینے کی تو دور کی بات ہے، کبھی بھی آپ نے جام شراب کو اپنے منہ تک نہیں لے گئے. ہر قسم کی گندگی، نجاست، شرک سے بچتے رہے. یہ نسبی قربت کا فیضان ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عبد مناف پہ جا کر جو سلسلہ نسب مل رہا ہے تو اس کی برکت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی اللہ رب العزت کا اور سرکار کا انتخاب. چنانچہ آپ دیکھیں ایمان لانے میں حضرت فاروق اعظم کا بھی ایمان لایا. حضرت فاروق اعظم 39 مسلمانوں کے بعد 40ویں نمبر پر ایمان لائے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر اسلام قبول کرتے ہیں. پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، پھر ان کے بعد حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، ان کے بعد 4تھے نمبر پر اگر کسی شخصیت نے ایمان کا پرچم اور اسلام کا پرچم اپنے سینے سے لگایا تو اس شخصیت کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو اتنا زیادہ ایمان کے لانے کے اعتبار سے بھی قربت، نسب کے اعتبار سے بھی قربت، صحابیت کے شرف کے اعتبار سے بھی قربت، پھر نسبت کے اعتبار سے بھی قربت. تو ان قربتوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنوارا، بھئی ان کو زینت عطا فرمائی، پھر ان کو بہت زیادہ منور، مزکا، مطہر بنایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پورے نسبی، خاندانی، صحابیت کے اعتبار سے شان و شوکت، پھر عظمت، سخاوت اور شجاعت کے اعتبار سے یہ باتیں میں عرض کرنے کے بعد میں اصل جو گفتگو آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں. حالات کے تناظر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے خصوصیات رکھے تھے، نسبی خصوصیات، نسبتی خصوصیات. سرکار کے لگاتار 2 صاحبزادیاں بالترتیب صاحبزادیوں سے
نبی کی صاحبزادیاں نہیں، امام الانبیاء کی صاحبزادیوں سے نکاح کرنے کا شرف ملا. یہ روئے زمین پر کسی انسان کو نہیں مل سکا. کسی نفس انسان اور بشر کو یہ شرف نہ پہلے کسی کو ملا، نہ قیامت تک مل سکتا ہے. صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. اتنا بڑا آپ کی شخصیت کا کمال تھا. لیکن اس میں سے بہت بڑا کمال جس کے بارے میں گفتگو عرض کر رہا ہوں، وہ کمال ہے بھیا آپ کی شہادت کا وصف. آپ کی شہادت کی انفرادی شان. سارے کمالات میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا. بے مثال شہادت تھی. شہادت بے مثال تھی. اور شہادت یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے پہلے سے منتخب تھی. شہادت کا درجہ اچانک نہیں ملا. یاد رکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ اچانک نہیں ملا. چلو میدان کارزار میں تھے، شہید ہو گئے لہذا شہید کہنے لگے، نہیں، بلکہ پہلے سے آپ کی شہادت کی متواتر خبریں دی جاتی رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقعوں پر شہادت کی خوشخبری سنائی. ان کی ظاہری حیات میں خوشخبری سنائی گئی. پہلے سے ان کے ذہن کو تیار کیا گیا. پہلے سے ان کے اوپر یہ بات بیان کی گئی، واضح کی گئی کہ تم کو ایک بے مثال شہادت کا درجہ ملنے والا ہے. شہید تو بہت ہوئے لیکن بے مثال شہادت کیسے ملی؟ تو ایک حدیث شریف سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تقتل انک تقتل مظلوما. اے عثمان بہت سارے شہید ہوتے رہیں گے، بہت سارے شہید ہوتے رہے، لیکن اے عثمان تمہاری شہادت اتنی زیادہ امتیازی شان کے حامل ہے کہ تم شہید نہیں ہوں گے، مطلب مظلوم شہید ہوں گے. تم کو شہادت کا درجہ ایک نرالا درجہ دیا جائے گا. تم کو مظلوم شہید کیا جائے گا. تم پر ظلم و ستم کی برسات برسائی جائے گی. تم کو ظلم کر کر کے شہید کیا جائے گا. تمہاری شہادت ایک انفرادی شہادت ہوگی. سرکار نے کئی روایتوں میں بیان فرمایا، شہادت کی خبر سنائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب کے ساتھ بھئی احد پہاڑ پر رونق افروز. تو احد پہاڑ ان شخصیات کی کیفیات کو دیکھ کر، برکتوں کو دیکھ کر فرش میں آیا اور جھومنے لگا. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے احد اسکت، خاموش ہو جا. یاد رکھنا تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. دو شہیدوں میں سے ایک شہید حضرت فاروق اعظم ہے، دوسرے شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ بھی آپ کو شہادت کی خبر سنائی گئی. پھر ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عثمان انک ستبلا بعدی فلا تقاتلنا. سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان تم کو آزمایا جائے گا، تم کو شہید کر دیا جائے گا، میرے بعد تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا ایسے ماحول میں جبکہ لوگ تمہاری جان کے دشمن ہو کر ہر طرف سے تلواریں اور ہتھیار لے کر تم کو شہید کرنے کے در پہ ہوں گے، تمہارا محاصرہ کیا جائے گا، تم پر پانی بند کر دیا جائے گا، تم پر ظلم و زیادتی کی جائے گی اور بالآخر تم کو شہید کر دیا جائے گا. لیکن خبردار ایسے ماحول میں بھی تم ہتھیار نہ اٹھانا، تم نہ لڑنا، سارے ستم کو قبول کرنا، سارے ظلم کو برداشت کرنا. سرکار نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ تم کو شہید کیا جائے گا تم برداشت کریں، تلوار نہ اٹھائیں، تیر نہ اٹھائیں، تلواریں ہیں ہر طرف. چنانچہ شہادت کے دنوں میں، بھئی آخری دنوں میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا.
ظالموں نے، مصری ظالموں نے محاصرہ کر کے آپ کے دائرے کو تنگ کر دیا. ظاہری طور پر آپ کو بھوک اور پیاس سے گزارا گیا، پانی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. حضرت امیر المؤمنین اقتدار والے ہیں، بھائی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں. اگر ایک آبرو کا اشارہ کر دیتے، صحابہ کرام بے چین ہیں کہ سارے ظالموں کا خاتمہ کر دیا جائے، سارے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا جائے. کہ امیر المؤمنین کے گھر کا محاصرہ کیا، ہمارے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کے گھر پر پانی بند. حضرت امیر المؤمنین صبح میں مسلسل روزے سے ہیں اور رات میں قائم اللیل. تو یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کا اپنا دائرہ تنگ کر کے ظلم پر ظلم کر کے آپ کو بلاخر شہید کر دیا گیا. مگر آپ تلوار تو دور کی بات ہے کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، مظلوم شہید ہو گئے. بھائی اقتدار رکھ کر مظلوم شہید ہو گئے، قوت رکھ کر مظلوم شہید ہو گئے، طاقت اور پاور رکھ کر مظلوم شہید ہو گئے. یہ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صرف شہید بنائے جانے والے نہیں تھے، بلکہ خطہ ارض کے قیامت تک آنے والے سارے مظلوم شہیدوں کے امام بنائے جانے والے تھے. مظلوم شہادت یہ بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. چنانچہ حالات کے حساب سے غور کریں، برما کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے. برما کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. وہاں امیر المومنین صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، لیکن سرکار کے فرمان کی روشنی میں ہتھیار تو دور کی بات ہے، ہاتھ تک نہیں اٹھاتے ہیں اور مظلوم شہید ہو جاتے ہیں. اور یہاں برما کی سرزمین پر ظالموں نے مسلمان ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا دائرہ تنگ کر دیا، محاصرہ کر دیا. اگر جان بچانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں تاکہ یہ لوگ دائرے اور محاصرے سے باہر نہ جائیں. چھوٹے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جوانوں کی زندگیاں چھینی جا رہے ہیں، بزرگوں کی بزرگی کو چھینا جا رہا ہے. اس طرح حد سے زیادہ درندہ پن کا ثبوت دیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. برما کے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، تیل ڈال کے جلایا جا رہا ہے، گلوں کو کاٹا جا رہا ہے. دوستو، یہ جتنے برما کے شہداء ہیں، ان شہیدوں کے امام کا نام حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم شہید ہے. تو انہی کے پیروکاروں کا نام برما کے شہداء ہے. برما کے شہداء، یہ مظلوم شہید، یہ مظلوم مسلمان بھائی، مظلوم مسلمان بہنیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار. دوستو، کسی کی پیروی میں فین کے نیچے اے سی لگا کے سجدے کرنا کمال کی بات نہیں ہے. کسی کی پیروی میں سینے پہ زخم لے کر سینہ چاک کر لینا کمال کی بات ہے. کلمہ کی بنیاد پر اور اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے عنوان پر جب ظالم ظلم کے پہاڑ ڈھائیں تو ایسی صورت میں میدان کارزار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو مجاہد تھے، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا اور اپنی زندگیوں کو اور جوانیوں کو لٹانا، یہ سب سے بڑے عظمت کی چیز ہے. سجدوں سے بڑی عظمت ہے، بھئی عبادت سے بڑی عظمت ہے. دوستو، ذرا دیکھیں آپ، کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا ستم ہے جو روا نہیں رکھا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہے بھئی؟ یہ اسلامی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. کبھی میدان کربلا میں حضرت علی اصغر کے گلے پر چھید لگائی گئی تھی. یہاں چھوٹے علی اصغر کا نام لینے والے بچوں اور حضرت علی اصغر کی مثال بننے والے بچوں کے گلوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے. میدان کربلا کی بھی یاد تازی کرائی جا رہی ہے. یہ یادگار ہے. چھوٹے چھوٹے بچے یہ حضرت علی اصغر کے پیروکار، جوان جو برما کی سرزمین پر کاٹے جا رہے ہیں، یہ حضرت علی اکبر کی یادگار اور ان کے پیروکار ہیں.
اور جو خواتین کاٹی جا رہی ہیں، جن خواتین کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، جن کے دوپٹوں کو چھینا جا رہا ہے، جن کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑا جا رہا ہے، یہ دراصل برما کی سرزمین پر رہنے والی عورتیں نہیں، ہماری مائیں اور بہنیں نہیں، یہ دراصل حضرت سیدہ زینب کی کنیزیں ہیں، حضرت سیدہ زینب کی کنیزیں ہیں۔ جن بزرگوں کو ستایا جا رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار۔ قیامت کا میدان ہوگا، ہر ایک کے امام ہوں گے۔ قرآن مجید میں 15ویں پارے میں آیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر طبقے کو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پیشوا اور امام کے ساتھ بلائیں گے، سردار کے ساتھ بلائیں گے۔ غلط لوگ ہیں تو غلط سردار ہوگا تو ان کو ان کے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کوئی عالم ہے تو ان کا جو بڑا عالم ہوگا سردار، ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے میدان قیامت میں برما کے شہیدوں کو جب آواز دی جائے گی، پروردگار عالم کی طرف سے ندا اور دی جائے گی، تو ان کے اپنے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مظلوم شہید کے نام سے ان کو پکارا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ بھی مظلومیت ہے۔ ذرا دیکھیں، وہاں اقتدار تھا پھر مظلوم تھے، یہاں تو کوئی اقتدار بھی نہیں ہے، یہاں کوئی ان کا مددگار نہیں۔ وہاں پہ بھی ظاہری اعتبار سے زمین کو تنگ کر دیا گیا، زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا، یہاں پہ بھی زمین کو تنگ کر دیا گیا، کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار عالم اسی لیے فرما رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مومنوں کی ضرور مدد کریں گے، مگر مدد کے طریقے اور اس کے انداز الگ الگ ہوں گے۔ کسی کو استقامت کا پہاڑ بنا کر مدد کرتا ہے، دنیا میں بھی انتقام ظلم کا لیتا ہے۔ ظلم یہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ظلم کو اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اس کو ناپسندیدگی نہیں ہوتی۔ ظلم بہت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ بھئی ایک طرف ظالم ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، قیامت کے دن ظالموں کو ان کی عذر خواہی، پھر ان کی معذرت خواہی، ان کی معافی قیامت کے دن نفع نہیں دے گی۔ جو ظالم ہوں گے قیامت کے دن لاکھ مرتبہ معافی چاہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے معافی نہیں ملے گی، بلکہ ان کو الٹا لعنت ملے گی اور برا ٹھکانہ دوزخ ملے گی۔ تو ایک طرف ظالم ہے کہ ان کی پکار کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، دوسری طرف مظلوم ہے، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور پکار اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے درمیان حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، ادھر مظلوم کی زبان سے دعا نکلتی ہے، ادھر اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ مظلوم کی دعا خالی نہیں جاتی، رد نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، دعاؤں کے ذریعے سے ساتھ، بھائی ان کے تشدد کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ بھائی ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں، ذرا سوچیں ہم اپنے آپ پر، بھائی اپنے بھی بچے ہیں، چھوٹے بچے کو، بڑے بچے کو، جوان کو، سب سامنے بٹھا کے سوچیں کہ اگر ان بچوں کے ساتھ وہی حرکت ہو تو ہمارا کیا حال ہو۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارا لاڈلا اور پیارا چھوٹا بچہ اگر گلا کاٹا جائے اس کا، یا اس کو گرم تیل میں ڈالا جائے اور اس کو جلایا جائے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ دوستو ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں کہ بچوں کو کاٹا جاتا ہوا دیکھنے کے باوجود کوئی بھی اس انحطاط کے دور میں ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کلمے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اسلام کو خیر آباد کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ ان کے ایمان کی استقامت کی دلیل ہے۔ جو لوگ ایسے مظلوموں کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے
دعا کرنے والے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. بھائی اس کی اپنی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. برما کے مسلمان یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم شہادت کے سائے میں پلنے والے لوگ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ, وہ عثمان غنی جن کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ عثمان کان رفیقی معی فی الجنہ. سرکار نے فرمایا کہ میرا عثمان جنت میں میرے ساتھ میرا دوست ہوگا. وہ الفاظ ملاحظہ فرمائے, صرف اتنا کہتے تو کافی تھا, جنت میں میرا دوست ہوگا. جنت میں میرا دوست ہوگا تو دوستی دور سے بھی ہو سکتی ہے نا. سرکار نے مزید تاکید کے طور پہ فرمایا ہم کو عظمت عثمان سمجھانے کے لیے کہ نہیں, جنت میں عثمان میرا دوست نہیں, معی میرے ساتھ رہنے والا دوست ہوگا, میرے ساتھ میں رہے گا, جنت میں رہے گا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عثمان ولی کی فی دنیا والآخرہ, میرا عثمان دنیا و آخرت میں میرا دوست اور میرا ولی. پھر حضور نے ارشاد فرمایا رحمک اللہ یا عثمان ما اصبت من الدنیا ولا اصابت منک. سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان, اللہ تم پر رحم فرمائے, تم نے نہ دنیا سے کچھ لیا نہ تم سے دنیا نے کچھ لیا. دنیا سے اتنے دور تھے, دنیا کی محبت سے اتنے دور تھے کہ نہ تم نے دنیا سے کچھ پایا نہ دنیا نے تم سے کچھ پایا. تم مولا کے تھے, مولا تمہارا تھا. تم مصطفیٰ کے تھے, مصطفیٰ تمہارے تھے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم یموت عثمان یصلی علیہ ملائکۃ السماء. حدیث میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں جس دن میرے عثمان کی شہادت ہوگی تو اس دن میرے عثمان پر نماز پڑھنے والے آسمان کے فرشتے ہوں گے. میرے عثمان پر نماز جنازہ اور رحمت کی دعا کرنے والے آسمان کے فرشتے ہوں گے. دوستو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آسمان کے فرشتے ان کے گواہ, پھر ان کی جنازے کی نماز پڑھنے والے بھی ہیں, ان کے پیروکاروں کا بھی یہی حال ہے. برما کی سرزمین پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, تو ان کی نماز جنازہ کون پڑھ رہا ہوگا, کون پہنچ سکتا ہے؟ بولیوں میں ڈال کر ختم کر دیا جا رہا ہے, تالابوں میں ڈبایا جا رہا ہے, گڑھوں میں ڈال کر اوپر سے تیل ڈال کے جلایا جا رہا ہے. یہ پورا کربناک منظر نہ دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے, نہ میڈیا کو وہاں پہنچنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن یوم یقوم الاشہاد اتنا زیادہ بندوبست کر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنے والوں, میرے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. قیامت کے دن میرے شہیدوں کی خون کی گواہی آسمان سے دیکھنے والے فرشتے دیں گے. فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے مظلوم شہیدوں کی. ہر مومن کی نماز جنازہ ہوتی ہے, یاد رکھیں, چاہے مومن کسی بھی انداز سے انتقال کر جائے, جنگل میں اکیلا انتقال کرے, گڑھے میں گر کر انتقال کرے, دنیا میں لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھے نہ پڑھے, پھر اس کی مغفرت کی دعا کرے نہ کریں, آسمان کے فرشتے اس کے حق میں نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں. بھئی اللہ کے فرشتے برما کی سرزمین پر نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں, کوئی انسانی شکل میں وہاں پہنچ کر نماز جنازہ ادا کرنے سے قاصر ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فرشتے اترے, برما کی سرزمین پر بھی اتر رہے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یشفع عثمان فی 70,000 عند المیزان ممن استوجبوا النار. سرکار نے فرمایا کہ میرا عثمان قیامت کے دن میزان کے پاس, ترازو کے پاس
नामे अमाल तोले जा रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ तराजू के पास खड़े रहकर मेरा उस्मान 70,000 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जो अपने करतूतों की वजह से जहन्नम को वाजिब कर लिए थे। 70,000 ऐसे लोगों की शफाअत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ तराजू के पल्लों के पास खड़े रहकर करेंगे, जिनके ऊपर दोज़ख लाजिम हो गई थी। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत है। चुनांचे आखिरी बात है, सरकार को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतनी मोहब्बत थी और इतना प्यार था कि एक मरतबा एक जनाजा लाया गया। जनाजा, तो उस शख्स का जनाजा लाया गया, लाजमी बात है कि मुसलमान था होगा, मुसलमान समझा जाता था होगा, तभी तो जनाजा लाया गया। बस जनाजा लाया गया, सरकार से अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह जनाजा हाजिर है, सरकार इमामत फरमाए और नमाज जनाजा पढ़े। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए, फिर जनाजे को आपने देखा, देखकर वापस तशरीफ ले गए। पेशानी मुबारक पर शिकन था, चेहरे अनवर पर गज़ब के आसार थे, गुस्से के आसार थे। सरकार कौनो मकां वापस तशरीफ ले गए। वापस तशरीफ ले जाने लगे तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह गैर मामूली, आपने हर जनाजे को पढ़ा, कभी आपने जनाजा पढ़ने से इनकार नहीं फरमाया, आप वापस उल्टे कदम वापस तशरीफ ले जा रहे हैं, वजह क्या है? सरकार पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं इस शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो आक़ाए दो जहां ने फरमाया, इसलिए कि इसके दिल में मेरे उस्मान से बुग़्ज़ था। याद रख